آج میں آپ کو یہ نہیں بتانے آیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی پتا کہ یہ واقعہ بالکل من گڑت ہے، جھوٹا ہے۔ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو دھوبی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ پوچھا ماں کن کا تقول بھی کہ ہاتھ رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا۔ حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی حضور کا غوث دھوبی اعظم ہوں۔ قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے، آیا یہ واقعہ جھوٹا بنایا کیوں گیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا واقعہ گھڑنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات جھوٹے لوگ اپنی طرف سے نہ بنائیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نسبت پہ فخر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار سانوں نیک بننے دی لوڑ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی نیک عمال کرنے کوئی نہیں ہے، جو دنیا دا جرم ہے اسی کردیاں رہنا ہے، سانوں سانے پیر صاحب نے بچا لینا ہے، قبر وچ بھی پیراں نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن بھی سانوں پیراں نے بچا لینا ہے۔ یعنی نسبت کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا جہالت اس قدر ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کے جواب میں جو مسلمان کے بچے کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہہ رہا جی، ماں دینوں کا کے جواب میں، من ربو کا کے جواب میں کہہ رہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر اس طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث جب آپ نہیں پڑھیں گے، اور یہی چیز قرآن و حدیث پڑھنے نہیں دیتی، جب آپ نسبت پہ فخر کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار یہ لوگ ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گے، آپ اس پر کفایت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا ہے، دنیا کے اندر کوشش کرنے کا حکم دیا، عمل کرنے کا حکم دیا، ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، یقین جانو خدا کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کا چچا ہوں، تو آپ مجھے کوئی بتائیں میں کیا کروں، موت کا وقت قریب ہے، بڑھاپا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے چچا تو آپ ہیں، لیکن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اب اس کا ترجمہ علماء سے آپ پوچھ لیں اس کا کیا ترجمہ ہے، ٹھیک؟ آپ ایسے کرو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ حالانکہ یہ وہ نبی ہیں کہ جو یہ بھی کہہ سکتے تھے بروز حشر میں شفاعت کر سکتا ہوں نا، میں شفاعت کروں گا، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو اختیار تھا، لیکن انہوں نے اپنے چچا کو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم دیا کہ اللہ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ 1 سال بعد پھر حضرت عباس آئے، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ میرے چچا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بجائے دنیا والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس واقعے میں آپ اندازہ کریں کس قدر شریعت کی حد کو کراس کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے پوچھا کہ من ربو کا، اس نے آگے سے کہا کہ جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور فرشتوں نے کہا کہ جی ہن سانوں حساب لین دین دی کی لوڑ ہے، اسی تو ہن حساب ہی نہیں لینا کیونکہ غوث پاک کا دھوبی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، فرشتوں کی یہ صفات ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ اس بندے کا حساب لو۔ اور جدو تسی آکھو گے وچ غوث پاک آگے نے، یا وچ وہ بندہ آ گیا اس نے کہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، فرشتے نے کہا جی میں حساب نہیں لوں گا، تو آپ فرشتے کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا بڑا جو ہے الزام اور بہتان اور معاذ اللہ کیا سے کیا جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور یہ سارے جو ہے بیان کر رہے ہیں. یہاں سے ایک اور بھی بات سامنے آئی. لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی پگڑی ہے, بڑا عالم ہے تو بات قبول کرنی چاہیے. بھائی آپ دیکھیں کہ اتنے علماء نے, ظاہر سی بات ہے احترام کے قابل ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, جو ہیں, تو اب انہوں نے یہ بیان کیا تو کیا کبھی کسی کے ذہن میں آیا کہ ان سے ریفرنس مانگا جائے, کہ ان سے حوالہ مانگا جائے؟ ادب کا دائرہ اختیار کر کے مانگا جائے نا, مانگا جا سکتا ہے, لیکن ہم لوگ مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. شریعت کے معاملے میں جو مرضی ہمیں سنا دے, کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ کے بندو, یہ دین اسلام ہے, دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں.